صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرین ذوال احتشام، خلاق کائنات کا کروڑہا بار احسان کہ اس خالق المالک نے ہم سب کو اس عظیم المقصد محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑے عقیدے پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے جو دشمن ہیں اور اہل ایمان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ فرض عین ہے، ہر بندے پر فرض ہے جی۔ اس طرح نماز ہر بندے پر فرض ہے جی، جنازہ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، جنازہ پوری امت پر فرض نہیں ہے جی۔ اور بھی بہت سارے واجبات ہیں، فرائض ہیں جو ساری امت پر فرض نہیں ہیں، پورے مجمع پر فرض نہیں ہے۔ وہ باہر سے آیا اس نے السلام علیکم کہہ دیا، ہر ایک پر وعلیکم السلام کہنا فرض نہیں ہے جی۔ کسی ایک بندے نے بھی کہہ جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اسی طرح کر کے جنازہ جو ہے ایک علاقے میں چند لوگوں نے کھڑے ہو کر کے پڑھ لیا، سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ نماز سب پر فرض ہے۔ اسی طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے اور اہل ایمان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ بھی فرض عین ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہر بندے پر فرض ہے، اور یہ عقیدہ بھی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم کیا ہوا فرض بھی ہے۔ سچی بات ہے، اس وقت جس فرض کو امت اس وقت بھولی ہوئی ہے وہ یہی فرض ہے۔ سب سے بڑا فرض یہی تھا۔ اگر اس فرض کو آج امت اپنا لے، اس فرض پر عمل شروع کر دے تو قسم خدا کی امت فتنوں سے پاک ہو جائے۔ امت جو دشمن کو دشمن نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے سچی بات ہے۔ رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہم پہ عذاب نازل کیا کہ ہم جو ہے دشمن کو خیر خواہ سمجھ رہے ہیں۔ دشمن کو دشمن سمجھنا فرض تھا، ہم نے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا، دشمن کو خیر خواہ سمجھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی، میں کہتا ہوں قسم خدا کی، امت کو آپ کتنا سمجھائیں گے، جتنا زور لگائیں اتنا کم ہے۔ ان کو صرف یہ پہچان کروانا کہ بھائی وہ تمہارے دشمن ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ عقیدہ ولا جو ہے نا جی، محبت کس کے ساتھ رکھنی ہے اس کا بھی حساب ہونا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عقیدہ کے لازم کیا ہم نے۔ اور برات من اللہ ورسول، برات کا اظہار کرنا کسی کے ساتھ ہے جی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برات کا اظہار تو کیا جا رہا ہے صحابہ کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات شروع اپنی ذات سے اور اپنے حبیب کے ذات سے کی ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے بری ہے، اس کا حبیب بھی ان سے بری ہے۔ تو بتائیں وہ اتنا بڑا عقیدہ اور فرض اعظم جو ہے، اتنا بڑا فرض ہے بھئی، جب تک اس فرض کو قوم نہیں سمجھتی، اس سے شناسائی قوم کو نہیں ہوتی، امت اس کی پہچان نہیں کرتی، امت جو ہے اسی طرح ذلیل بھی ہوتی رہے گی، رسوا بھی ہوتی رہے گی۔ سچی بات ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان والے لوگ جو ہیں چائنا کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں سمجھتے، لیکن اسی چائنا کے اندر آپ کی مساجد کے اندر جی ان کی نعوذ باللہ من ذالک عورتیں جو ہیں چائنا کی، وہ جا کے جناب ڈانس کر رہی ہیں، آدھے کپڑے پہنے ہوئے وہاں جا کے ناچ کود رہی ہیں جناب۔ مساجد کے اندر مسلمانوں پہ جناب پابندیاں جناب، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی داڑھیاں موڑی جا رہی ہیں، داڑھی والا کہیں پہ دکھ جائے تو اس کو پکڑ کے جناب وہیں پہ داڑھی اس طرح پھیر دیتے ہیں اس کی داڑھی پر۔ وہ اسلام کا دشمن ہے لیکن میرا دوست ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسلام تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کہ میں پھر اسلام چھوڑ گیا ہوں۔ میرا جو خیر خواہ بنا ہے کسی بات پہ خیر خواہ بنا ہے نا، میرا دوست بنا ہے کسی وجہ سے میرا دوست بنا ہے، پھر ظاہری بات ہے میں اسلام پہ کھڑا ہوتا، وہ اسلام کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہوتا، مجھے بھی اپنا دشمن سمجھتا، لیکن مجھے اپنا خیر خواہ اپنا دوست سمجھ رہا ہے، میں اسے اپنا دوست سمجھ رہا ہوں، مطلب یہ ہے وہ اپنی دشمنی پہ پکا کھڑا ہے، میں اسلام کو چھوڑ چکا ہوں، اس لیے جناب میں اس کو اپنا خیر خواہ اور اپنا دوست سمجھ رہا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر عالم کفر کو دیکھ لیں، پوری ساری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ فرانس جو ہے کتنا بڑا گستاخ ہے میرے آقا علیہ السلام کا، جہاں پر عالمی سطح پر اور حکومتی سطح پر آقا علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ السلام کے خاکے بنا کر کے وہ ملعون جو ہیں وہ جناب سرکاری عمارتوں پر لگاتے ہیں، لیکن وہاں پر میرے ملک کے لوگوں کو جا کر کے تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ ان کو جناب وہ چرچ بھی دیں گے، چرچوں کو جناب مساجد میں تبدیل کر رہے ہیں۔ تمہارے خیر خواہ کیسے ہو گئے جب تمہارے نبی کے دشمن ہیں، تمہارے حبیب علیہ السلام کے دشمن ہیں، تمہارے حبیب کو برداشت نہیں کرتے،
1400 سال ہوئے میرے آقا علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، آج تک ان کے اندر دشمنی اسی طرح ابل رہی ہے، اور تو ان کا خیر خواہ کیسے بن گیا، وہ تیرا خیر خواہ کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھ سے باہر بات ہے، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ جب اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں، ان کا طریقہ مبارکہ دیکھیں. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کا جب کسی یہودی کو ہاتھ لگ جاتا تھا آپ وضو دوبارہ کیا کرتے تھے؟ جی آپ اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے. بتائیں، سلیب کو ہاتھ لگ جاتا آپ وضو دوبارہ کیا کرتے تھے؟ جی آپ اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے. لیکن آج ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایسا جناب ان کا دیوانہ ہوا ہے، ایسا ان کا مستانہ ہوا ہے کہ ان کی تہذیب کو، ان کی چال ڈھال کو، ان کی ہر ایک چیز کو جناب یہ اپنائے بیٹھا ہے. اس وقت سب سے بڑا میں حقیقت کہتا ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی جو دشمن ہے نا، جب سچی بات ہے، جب بندہ دشمن کی پہچان کھو بیٹھے نا بندہ اس وقت جو ہے اس بندے کو وہ چاہے سر پہ ہیلمٹ پہنے، جی سر پہ جو کچھ مرضی پہن لے، جتنے مرضی بم بنا لے، اس کو ایسی سی جگہ سے تھپڑ پڑیں گے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے پڑ رہے ہیں. جی اب نعوذ باللہ من ذالک بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ وہی یہودی جو ہے وہ جناب ہمارے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، رفح کے اندر مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہمارا خیر خواہ ہے. جی ہمارے ہاں وہ فنڈنگ کر رہا ہے، ہمیں پیسے دے رہا ہے. وہ کیوں بھائی؟ اتنی تو اندھیر نگری نہیں نا، یہ عذاب بھی تو ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ ہماری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی دشمن کون ہے. دشمن جو ہے اپنی لڑائیاں ہمارے گھروں میں گھس کے لڑ رہے ہیں. امریکہ اور روس اپنی لڑائی کہاں پہ لڑ رہے ہیں؟ شام کے اندر لڑ رہے ہیں، مسلمان ملکوں کے اندر لڑ رہے ہیں، تاکہ لڑائی ان کی ہو، نقصان مسلمانوں کا ہو. اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ایک جنگ کے، وہ جنگ غزوہ خندق ہے جس میں آ کر اس سامنے دفاعی محاذ بنایا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کے وہ بھی باہر خندقیں کھودی، مدینہ شہر میں آنے کی نہیں دیا کسی کو، باہر تک خندقیں کھودی تھی. باقی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی کو دیکھ رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام لڑنے کے لیے وہیں جا رہے ہیں. وہ بدر کہاں پہ کھڑا یار، سینکڑوں میل دور ہے بدر کہاں پہ، میرے آقا علیہ السلام لڑنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. پھر جناب آپ تبوک کو دیکھ لیں، تبوک کہاں پہ ہے، 1500 کلومیٹر سفر مدینہ سے بنتا ہے. میرے آقا علیہ السلام وہاں سے یہاں سے سفر کر کے وہیں جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام نے کہ لڑنے کے لیے دشمن کو میرے گھر میں آ کے لڑ، اور دشمن جب ہم دشمن کو اپنے ساتھ لڑنے کے لیے اتنی مہلت دیں گے کہ وہ میرے گھر میں گھس آئے، تو پھر آپ دشمن اپنی لڑائیاں بھی ہمارے گھر میں آ کے لڑے گا، ہمارا سین خراب کرے گا. پھر ہمارے ظاہری بات، جب دشمن ہمارے گھر میں آ کے لڑے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارے گھر کا نقصان ہوگا، ہماری جائیداد کا نقصان ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کا نقصان ہوگا، ہماری عزت کا نقصان ہوگا، ہر ایک شے کا نقصان ہوگا. آج جس بھی ایسے بندے کو بتائیں آپ، جناب یہودی جو ہے وہ اپنی دشمنی جو ہے آپ سے نکال رہا ہے. جی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں. جی مسلمان اتنے بغیرت تو نہیں تھے ویسے جتنے آج ہوئے ہیں. یہودی وہاں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جناب تیری بیٹی جو ہے اتنے ویوز لے کر آئے، اتنے بندے تیری بیٹی کو دیکھ لیں، اتنے پیسے دوں گا میں. اتنے بندے تیری بیٹی کو لائک کریں، اتنے کمنٹ کریں، اتنے تیری بیٹی کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، اتنے پیسے تجھے ملیں گے. مسلمان خوش ہو کے جناب لے رہا. جی بتائیں، اسی کو جب ان کو کہتے ہیں بھائی یہودی تمہارا دشمن، وہ کہتا ہے لو دشمن ہو تو اتنے پیسے دیتا ہمیں. لیکن وہاں پر میرے ملک کے لوگوں کو جا کر کے تبلیغ کرنے کی اجازت ہے. ان کو جناب وہ چرچ بھی دیں گے، چرچوں کو جناب مساجد میں تبدیل کر رہے ہیں. تمہارے خیر خواہ کیسے ہو گئے جب تمہارے نبی کے دشمن ہیں، تمہارے حبیب علیہ السلام کے دشمن ہیں، تمہارے حبیب کو برداشت نہیں کرتے. 1400 سال ہوئے میرے آقا علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، آج تک ان کے اندر دشمنی اسی طرح ابل رہی ہے، اور تو ان کا خیر خواہ کیسے بن گیا، وہ تیرا خیر خواہ کیسے ہو گئے؟ یہ سمجھ سے باہر بات ہے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ جب اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں، ان کا طریقہ مبارکہ دیکھیں. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کا جب کسی یہودی کو ہاتھ لگ جاتا تھا آپ وضو دوبارہ کیا کرتے تھے؟ جی آپ اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے. بتائیں، سلیب کو ہاتھ لگ جاتا آپ وضو دوبارہ کیا کرتے تھے؟ جی آپ اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے. لیکن آج ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایسا جناب ان کا دیوانہ ہوا ہے، ایسا ان کا مستانہ ہوا ہے کہ ان کی تہذیب کو، ان کی چال ڈھال کو، ان کی ہر ایک چیز کو جناب یہ اپنائے بیٹھا ہے. اس وقت سب سے بڑا میں حقیقت کہتا ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی جو دشمن ہے نا، جب سچی بات ہے، جب بندہ دشمن کی پہچان کھو بیٹھے نا بندہ اس وقت جو ہے اس بندے کو وہ چاہے سر پہ ہیلمٹ پہنے،
ہے جی، سر پہ جو کچھ مرضی پہن لے، جتنے مرضی بم بنا لے، اس کو ایسی ایسی جگہ سے تھپڑ پڑیں گے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے پڑ رہے ہیں، ہے جی۔ اب نعوذ باللہ من ذالک بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ وہی یہودی جو ہے وہ جناب ہمارے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، رفح کے اندر مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہمارا خیر خواہ ہے جی، ہمارے ہاں وہ فنڈنگ کر رہا ہے، ہمیں پیسے دے رہا ہے، وہ کیوں بھائی؟ اتنی تو ہیر نگری نہیں نا، یہ عذاب بھی تو ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ ہماری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی دشمن کون ہے۔ دشمن جو ہے اپنی لڑائیاں ہمارے گھروں میں گھس کے لڑ رہے ہیں۔ امریکہ اور روس اپنی لڑائی کہاں پہ لڑ رہے ہیں؟ شام کے اندر لڑ رہے ہیں، مسلمان ملکوں کے اندر لڑ رہے ہیں، تاکہ لڑائی ان کی ہو، نقصان مسلمانوں کا ہو۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ایک جنگ کے، وہ جنگ غزوہ خندق ہے جس میں آ کر اس سامنے دفاعی محاذ بنایا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کے وہ بھی باہر خندقیں کھودی، مدینہ شہر میں آنے کی نہیں دیا کسی کو، باہر تک خندقیں کھودی تھی۔ باقی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام لڑنے کے لیے وہیں جا رہے ہیں۔ وہ بدر کہاں پہ کھڑا یار، سینکڑوں میل دور ہے، بدر کہاں پہ؟ میرے آقا علیہ السلام لڑنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ پھر جناب آپ تبوک کو دیکھ لیں، تبوک کہاں پہ ہے؟ 1500 کلومیٹر سفر مدینہ سے بنتا ہے، میرے آقا علیہ السلام وہاں یہاں سے سفر کر رہے ہیں، وہیں جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام نے کہ لڑنے کے لیے دشمن کو ہاں میرے گھر میں آ کے لڑ، اور دشمن جب ہم دشمن کو اپنے ساتھ لڑنے کے لیے اتنی مہلت دیں گے کہ وہ میرے گھر میں گھس آئے، تو پھر آپ دشمن اپنی لڑائیاں بھی ہمارے گھر میں آ کے لڑے گا، ہمارا سین خراب کرے گا، پھر ہمارے ظاہری بات جب دشمن ہمارے گھر میں آ کے لڑے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارے گھر کا نقصان ہوگا، ہماری جائیداد کا نقصان ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کا نقصان ہوگا، ہماری عزت کا نقصان ہوگا، ہر ایک شے کا نقصان ہوگا۔ آج جس بھی ایسے بندے کو بتائیں آپ، جناب یہودی جو ہے وہ اپنی دشمنی جو ہے آپ سے نکال رہا ہے جی۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں جی، مسلمان اتنے بغیرت تو نہیں تھے ویسے جتنے آج ہوئے ہیں۔ یہودی وہاں بیٹھا، وہ کہتا ہے جناب تیری بیٹی جو ہے اتنے ویوز لے کر آئے، اتنے بندے تیری بیٹی کو دیکھ لیں، اتنے پیسے دوں گا میں، اتنے بندے تیری بیٹی کو لائک کریں، اتنے کمنٹ کریں، اتنے جناب تیری بیٹی کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، اتنے پیسے تجھے ملیں گے۔ مسلمان خوش ہو کے جناب لے رہا ہے جی۔ بتائیں اسی کو جب ان کو کہتے ہیں بھائی یہودی تمہارا دشمن، وہ کہتا ہے لو دشمن ہو تو اتنے پیسے دیتا ہمیں۔ اب ہم کو کون سمجھائے بھائی تمہاری عزت لے گیا ہے جی، تمہارا جو علاقے میں رکھ رکھا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا لے گیا ہے۔ اب تم کس چیز کو رونا روتے ہو؟ کس چیز کا کیا، کس بات پہ بندہ رونا روئے جناب؟ ان کو کون کون سی بات پکڑ کے سمجھائے وہ تمہارا دشمن ہے یار جی، اس نے پیسے دیے ان کو، یہ جناب غلام بن گئے کو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جو ہے لوگ سویرے اٹھیں گے مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن سوئیں گے، سویرے صبح کو اٹھیں گے کافر ہوں گے جی۔ میرے آقا علیہ السلام نے وجہ بیان فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 درہم کے عوض جو ہے نا یہ لوگ دین بیچ دیں گے، 2 درہم کے عوض دین بیچ دیں گے۔ انہوں نے عزت بیچ دی، دین بیچ دیا، ہر شے بیچ دی قوم نے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بصری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ جو ہیں، فرمایا کہ وہ بکری کے بچہ جو ہوتا ہے نا اس کے عوض، اور فرمایا کہ بالکل نکارہ سی بکری کے عوض بھی لوگ اپنا دین بیچتے میں نے دیکھے ہیں۔ بتائیں آج تو ہم نے اس دن تک نیلام کر دی ہے، ایک شے ہم نے بیچ دی۔ کہاں یار وہ قصور تھا؟ ایک سکھوں کا لڑکا ننگے سر قصور سے گزرا جناب، انہوں نے مسلمانوں نے پکڑ کے اس کو ایسا پھینٹا چڑھایا، اس نے کہا کہ یہ قصور مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ بغیرتوں کا علاقہ نہیں ہے، یہاں سے ننگے سر گزرا ہے۔ آج تو ہر گھر میں جناب کیسے ننگے گھوم رہے ہیں، وہ غیرت کے معیار بدل گئے ہیں بھائی جی، غیرت کے معیار بدل گئے ہیں، عزت کے معیار بدل گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا پیچھے۔ جب امت جو ہے وہ اس حال تک پہنچ جائے تو بھائی اس وقت تو سب سے بڑا فرض یہی بن جاتا ہے کہ امت کو یہ پہچان کروائی جائے کہ بیٹا او بچے میری بیٹی بات سنو، تمہارا دشمن کون ہے جی، جو تمہیں جناب وہاں پہ بیٹھا ہوا، وہ یہودی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے جناب تمہیں انگلی پہ نچا رہا ہے، اور تم جناب گلی محلے میں جا کے ناچ رہی ہو۔ مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں جناب اب ٹھمکے لگانے کے لیے دبئی کے سفر کر رہی ہیں، عمان کے سفر کر رہی ہیں، باہر کے ملکوں میں جا کر کے وہاں سے جناب ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کر رہی ہیں۔ یہودی نے ایسا ذلیل کیا جناب ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج قوم یہاں تک پہنچ چکی ہے، صرف مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے رب کے دشمنوں کو نہیں پہچانا، اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانا۔ سچی بات ہے، ایسی دشمنی کبھی بھی دشمن ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان کی بیٹی کو کہے تو ناچ میں تجھے پیسے دوں گا، اور مسلمان کی بیٹی تیار ہو گئی ناچنے۔ کہاں وہ ایک وقت تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام کی صحابیہ جو ہیں وہ کوئی چیز لینے کے لیے برقعے میں جناب بازار گئی، بازار وہ یہودیوں کا تھا، سونے کا کام کرتے تھے، انہوں نے جناب وہاں سے کوئی چیز مانگی تو اس نے کہا کہ جناب یہ نقاب اتارو پھر دوں گا میں۔
نعوذ باللہ من، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نیچے پڑا ہوا تھا کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی پھٹا وغیرہ، اس پر بیٹھ گئی. اس ذلیل نے ان کا برقع نیچے باندھ دیا پیچھے سے. جیسے اٹھی منہ سے صرف نقاب اترا تھا، زور سے آواز نکالی میں کوئی ہے مومن جو میری عزت کا بدلہ لے ان ذلیلوں سے؟ انہوں نے میرا نقاب اتارا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی آقا علیہ السلام کے غلام صفحہ میں پڑھتے تھے حضور سے، ایسے گزرے، ان کے کان میں آواز پڑی تو کیا بجلی کود گئی ان کے جسم کے اندر، خون ان کا کھولنے لگا. اسی وقت پکڑ کے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی ہے. انہوں نے وہیں پہ پکڑا جناب، گردن اس کی جناب قلم کر دی، اس کی گردن اتار دی، اس کی وہیں پہ پھینک دیا. یہودیوں کو پتہ چلا، انہوں نے آ کے آقا علیہ السلام کو صحابی کو شہید کر دیا. میرے آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی، آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے. پورے قبیلے کو، ان سارے یہودیوں کے بڑے قبیلے کو میرے آقا علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے کا حکم جاری فرمایا، وہاں سے نکال دیا آقا علیہ السلام. کہاں وہ غیرت کا ایمان تھا، غیرت کا معیار تھا ہمارا، وہ کہاں آج ہم گرے یار آگے. حافظ مظفر نام کا ایک ملتان کا حاکم گزرا جی، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ. آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے. وہ راجہ جو ہے نا اس وقت کا ہندو اوکانا جو تھا سنگھ ان کا ذلیل، اس نے حملہ کیا ملتان پر. تو یہ حافظ مظفر جو ہے نا یہ لڑتا رہا یہاں تک کہ بات اتنے تک آپ پہنچی کہ صرف 40 بندے اس کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے شہید ہو گئے. اور راجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ لڑتے صرف 40 لوگ بچے. تو ایک بندے نے کہا کہ حضرت، آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ پلپلے ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ حضرت مہربانی کریں آپ جو ہے نا اس کا صرف استقبال کر لیں، راجہ رنجیت سنگھ کا استقبال کر لیں، وہ ہمیں چھوڑ دے گا، ہماری معافی ہو جائے گی، ہم مارے نہیں جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حافظ مظفر نے پتہ کیا کہا، وہ جو غیرت والے قرآن کے حافظ تھے جی، حافظ مظفر نے کہا سنے بات سن، کان کھول کے میری بات سن، میں نے اپنی اس داڑھی کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد میں جھاڑو لگایا ہے. تو کیا سمجھتا ہے یہ داڑھی جو ہے کسی رب تبارک و تعالیٰ کے دشمن کے آگے جھکے گی؟ میں یہ میری گردن جو ہے یہ کٹ تو سکتی ہے پر میری داڑھی جو ہے یہ اس کے سامنے جھک نہیں سکتی. اور اگلی بات پتہ کیا کی، میں کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا حافظ ہوں، اگر میں جھک گیا اس کے سامنے تو قوم کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بھی توہین کر گیا یہ بتا جاتے میں یہ نہیں ہو سکتا، میں میرا گلا کٹ سکتا ہے، میں مارا جا سکتا ہوں، میں شہید ہو سکتا ہوں، لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا کبھی. تو پیارے بھائیو، آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں انہوں نے کون سی عزت رول کے رکھ دی ہے. عزت جو ہے وہ ضائع کر کے رکھ دی ہے، عزت برباد کر کے رکھ دی ہے. خود موہن بن گئے ہیں، خود گستاخ بن گئے ہیں، خود مقصر بن گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. رب تعالیٰ کے قرآن کے، رب تعالیٰ کی دین کے، رب تعالیٰ کی شریعت کے ایک شے کے ہم خود جناب اپنے ہاتھ سے گستاخی کرنے والے ہیں. اور اس کے باوجود ہم گستاخیوں کا الزام کسی اور پر لگائیں تو یہ بھی سمجھ سے باہر بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.